السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اسلام لانے کا قصہ سنایا اور فرمانے لگے کہ جب اللہ جل شانہ نے میرے دل میں اسلام لانے کا جذبہ پیدا کر دیا تو میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کر عرض کیا کہ بیعت کے لیے ہاتھ دے دیجئے، میں مسلمان ہوتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک پھیلایا تو میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا؟ میں نے عرض کیا کہ حضور میں پہلے ایک شرط کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ میرے پچھلے گناہ معاف کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تجھے یہ معلوم نہیں کہ اسلام ان سب گناہوں کو ختم کر دیتا ہے جو کفر کی حالت میں کیے گئے ہوں، اور ہجرت ان سب لغزشوں کو ختم کر دیتی ہے جو ہجرت سے پہلے کی ہوں، اور حج ان سب قصوروں کو ختم کر دیتا ہے جو حج سے پہلے کی ہوں۔ فائدے میں شیخ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اس حدیث شریف میں اس چیز سے قطع نظر کے گناہ صغیرہ مراد ہیں یا کبیرہ، جیسا کہ سب سے پہلے حدیث میں گزر چکا ہے۔ یہ امر قابل لحاظ ہے کہ ایک کسی کا حق ہوتا ہے اور ایک اس کا گناہ۔ حج وغیرہ سے گناہ تو معاف ہوتے ہیں مگر حقوق معاف نہیں ہوتے۔ مثلا کسی شخص کا مال چرا لیا، اس میں ایک تو وہ مال ہے جو چرایا، دوسرا اس چوری کا گناہ ہے۔ گناہوں کے معاف ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ جس کا مال چرایا ہے وہ بھی واپس کرنا نہ پڑے گا، اس کا واپس کرنا تو ضروری ہے، البتہ اس چوری کرنے کا جو گناہ ہوا وہ معاف ہو سکتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کی شام کو عرفات کے میدان میں امت کی مغفرت کی دعا مانگی اور بہت الہ و زاری سے دیر تک مانگتے رہے۔ رحمت الہی جوش میں آئی اور اللہ جل شانہ کا ارشاد ہوا کہ میں نے تمہاری دعا قبول کر لی اور جو گناہ بندوں نے میرے کیے وہ معاف کر دیے، البتہ جو ایک دوسرے پر ظلم کیے ہیں ان کا بدلہ لیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر درخواست کی اور بار بار یہ درخواست کرتے رہے کہ یا اللہ تو اس پر قادر ہے کہ مظلوم کے ظلم کا بدلہ تو عطا فرما دے اور ظالم کے قصور کو معاف فرما دے۔ مزدلفہ کی صبح کو اللہ جل شانہ نے یہ بھی دعا قبول فرما لی۔ اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے عرض کیا کہ آپ نے ایسی حالت میں تبسم فرمایا کہ ایسے وقت میں تبسم کی عادت شریفہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ جل شانہ نے میری یہ دعا قبول فرمائی اور شیطان کو اس کا پتہ چلا تو وہ آہ واہ ویلا سے چلانے لگا اور مٹی اپنے سر پر ڈالنے لگا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بھی اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، آمین۔